19ویں صدی کے اختتامی برسوں میں خلافت عثمانیہ کے عظیم سلطان عبدالحمید ثانی نے ایک ایسا منصوبہ شروع کیا جو نہ صرف انجینئرنگ کا شاہکار تھا بلکہ امت مسلمہ کے اتحاد اور تعاون کی سب سے بڑی علامت بھی۔ یہ منصوبہ تھا مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کو ریلوے لائن کے ذریعے جوڑنے کا۔ اس منصوبے کے 3 بڑے مقاصد تھے: حاجیوں کے سفر کو آسان اور محفوظ بنانا، عرب خطے پر عثمانی کنٹرول کو مضبوط کرنا، پوری امت مسلمہ میں اتحاد، تعاون اور اخوت پیدا کرنا۔ اس وقت حج کا سفر انتہائی دشوار تھا۔ قافلے مہینوں تک اونٹوں پر صحرا کے طویل راستوں سے گزرتے، راستے میں ڈاکو حملہ آور ہوتے، بیماریاں پھیل جاتی اور کئی حاجی اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی جان کی بازی ہار جاتے تھے۔ ریلوے کا راستہ دمشق سے مدینہ تک مقرر کیا گیا، جس کی کل لمبائی 1320 کلومیٹر تھی۔ 1900 میں اس عظیم کام کا آغاز ہوا اور عثمانی انجینئروں اور فوج نے دن رات محنت کر کے اسے آگے بڑھایا۔ خاص بات یہ تھی کہ اس منصوبے کو یورپی کمپنیوں سے دور رکھا گیا تاکہ یہ خالصتاً مسلمانوں کے اپنے ہاتھوں سے تعمیر ہو۔ مالی اخراجات کے لیے سلطان عبدالحمید ثانی نے اپنے ذاتی خزانے سے لاکھوں اشرفیاں وقف کی۔ دنیا بھر کے مسلمانوں نے دل کھول کر چندہ دیا، مگر سب سے زیادہ حصہ ہندوستان کے مسلمانوں نے ڈالا، جنہوں نے اپنی غربت اور تنگی کے باوجود اس منصوبے کو اپنا دینی فریضہ سمجھ کر عطیات دیے۔ بالآخر 1908 میں جب پہلی مرتبہ ٹرین مدینہ منورہ پہنچی تو یہ دن امت مسلمہ کے لیے ایک تاریخ ساز موقع تھا، گویا پوری امت کا خواب حقیقت بن گیا ہو۔ لیکن یہ کامیابی دشمنوں کو کھٹکنے لگی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی جاسوس لانس آف عربیہ نے بغاوت پر اکسائے گئے عرب قبائل کے ساتھ مل کر حجاز ریلوے کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا۔ یوں یہ عظیم منصوبہ ادھورا رہ گیا۔ آج اس کے صرف چند ٹکڑے باقی ہیں، مگر یہ ریلوے ہمیشہ تاریخ میں امت مسلمہ کے اتحاد، تعاون اور تعمیر کی سب سے بڑی مثال کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔ آج ترکی نے ایک مرتبہ پھر اس ورثے کو زندہ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ ترکی کے وزیر ٹرانسپورٹ عبدالقادر نے اعلان کیا ہے کہ ریلوے لائن اور اسٹیشنز کے ڈھانچے کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا اور دمشق سے مدینہ کو دوبارہ جوڑنے کے خواب کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے عملی اقدامات شروع کیے جا رہے ہیں۔ حجاز ریلوے صرف ایک ٹرین لائن نہیں تھی، یہ ایک خواب تھا، ایک عزم تھا، ایک امت کی اجتماعی دعا تھی۔ سوال یہ ہے، کیا آج کی مسلم دنیا ایک بار پھر اسی جذبے کے ساتھ اتحاد اور تعمیر کی نئی راہیں بنا سکتی ہے؟